ارے دوستو، گزشتہ مہینے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ امریکی سائنسدانوں کے ایک گروہ نے خانہ کعبہ میں نصب جنتی پتھر حجر اسود کے حوالے سے ایک مضمون شائع کیا اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ نعوذ باللہ حجر اسود جنتی پتھر نہیں ہے بلکہ ایک عام پتھر ہے، اور امریکی سائنسدانوں نے اسی عنوان سے ایک خط سعودی شہزادے محمد بن سلیمان کو بھی لکھا اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے تو پھر امریکی سائنسدانوں کو اجازت دو تاکہ وہ اس کا معائنہ کر کے اصل حقیقت دنیا کو بتائیں۔ پہلے پہل تو سعودی شہزادے نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر جب امریکی سائنسدانوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا تو سعودی شہزادے نے امریکی سائنسدانوں کو حجر اسود کے معائنے کے لیے سعودی عرب آنے کی دعوت دے ڈالی، جس کے بعد امریکی سائنسدانوں کے اس گروپ نے 2 قابل ترین سائنسدان منتخب کیے اور انہیں جدید ترین آلات دے کر سعودی عرب روانہ کر دیا۔ جب یہ امریکی سائنسدان خانہ کعبہ میں پہنچے تو وہاں موجود کئی زائرین ان غیر مسلموں کو دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگے کہ بھلا مکہ میں کوئی غیر مسلم کیسے داخل ہو سکتا ہے، مگر پھر سعودی شہزادے نے وضاحت کی کہ اگر انہیں یہ ریسرچ کرنے سے منع کر دیا جاتا تو ان کے دل میں موجود بے ایمانی مزید بڑھ جاتی اور وہ یہ تصور کر لیتے کہ شاید مسلم مذہب میں کچھ تو ایسا ضرور ہے جو وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی سائنسدان اپنے ساتھ کئی مشینیں بھی لے کر آئے تھے جس کے ذریعے وہ حجر اسود کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے۔ سعودی شہزادے محمد بن سلیمان بھی خانہ کعبہ میں تشریف لائے جبکہ سعودی حکام بھی موجود تھے۔ دوستو، امریکہ سے آنے والے ان دونوں سائنسدانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس جنتی پتھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ اپنے ساتھ کئی کیمرے اور مشینیں لایا تھا جس سے وہ حجر اسود کی بناوٹ اور خدوخال کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس مشینری سے حجر اسود کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی تو کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کا وجود زرد پڑنے لگا، چہرے پر پسینے کے قطرے آنے لگے۔ وہ جیسے جیسے معائنہ کرتا جا رہا تھا اس کی حیرانی اور پریشانی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک وہ گہری اور لمبی سانسیں لینے لگا، گویا اس کی سانس اٹک گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یہ پتھر تو واقعی اس دنیا کا نہیں لگتا، یہ پتھر بے حد قیمتی ہے، یہ تو کائنات کا سب سے عظیم پتھر ہے۔ پھر وہ امریکی سائنسدان خاموشی سے مسلسل کئی منٹس تک ٹکٹکی باندھے حجر اسود اور اپنی مشینوں کو دیکھتا رہا۔ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ جب سعودی شہزادے نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سائنسدان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا گیا اور چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے پاس کھڑے مسلمانوں سے کہنے لگا، مجھے اپنا دین سکھاؤ، میں دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک باریش بزرگ نے اسے کلمہ پڑھوایا اور مسلمان کیا، جس کے بعد اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے سعودی شہزادے نے اسے فوراً ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا۔ 2 ہفتوں تک وہ امریکی سائنسدان ہسپتال میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اسے باقاعدہ اذان سنائی گئی اور قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو حجر اسود کو کوئی عام پتھر سمجھتا تھا، مگر جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو میں اس میں یوں کھو گیا کہ جیسے میں دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں۔ اس پتھر میں مجھے پوری کائنات نظر آ رہی تھی، جو راز اس پتھر میں موجود ہیں اگر میں وہ کھوجنا شروع کر دوں تو شاید کئی سال گزر جائیں، مگر پھر بھی میں اس پتھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکوں گا۔ مجھے تو یہ پتھر پوری کائنات سے بھی زیادہ وزنی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پتھر جس نے بنایا یقیناً وہ خدا ہی کی ذات ہے۔ دوستو، اتنا کہہ کر وہ امریکی سائنسدان رونے لگا اور کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے۔ پھر اس نے ایک رپورٹ تیار کر کے امریکہ میں اپنے ساتھی سائنسدانوں کو بھیجی اور بتایا کہ حجر اسود دراصل جنتی پتھر ہے اور یہ جنت سے ہی زمین پر اتارا گیا، یہ کوئی عام پتھر نہیں۔ میری ریسرچ نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ امریکی سائنسدانوں نے جب یہ رپورٹ پڑھی تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ ہم جسے جھوٹا اور غلط ثابت کرنے جا رہے تھے اسی پتھر کی وجہ سے ہمارے ساتھی نے دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بلا شبہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ فرشتوں نے اس وقت اس متبرک پتھر کو ابی کیس نامی پہاڑ کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
یہ مبارک پتھر جبل ابی قیس سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں یہ پہلے رونق افروز تھا۔ حجر اسود کے فضائل و اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت، گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم بھی آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن جو کہ کرامتہ کا سردار تھا، اس نے خانہ کعبہ کے حرم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے زمزم کا کنواں بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 3000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف جو سونے کا تھا اسے اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واسطے جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے محفوظ رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذی الحجہ 317 ہجری میں عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال تک یہ مقدس پتھر بحرین میں ابو طاہر کے پاس رہا اور پھر متعدد کوششوں سے اسے واپس لایا گیا۔